الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے پارے 28 سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس آیت میں پروردگار عالم نے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ہمیں اعمال کے جو اثرات مرتب ہم پہ ہوتے ہیں، ان باتوں کو اللہ نے یہاں یاد دہانی فرمائی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مخاطب میں اور آپ ہیں یہاں پر، گویا ہمارے مسلمان ہونے کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے مخاطب نہیں ہوں، میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو مجھے ایک مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، اور میری کتاب مبین کو کتاب برحق سمجھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بڑے پتے کی بات ہے، اس میں ایک جملہ میرے اور آپ کی رہبری کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آگے اللہ خود تعارف کروا رہے ہیں، جانتے بھی ہو جہنم کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن، جس جہنم کو جن چیزوں سے سلگایا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ، الناس والحجارہ، کہا کہ اس آگ کو جن چیزوں سے بھڑکایا جائے گا، سلگایا جائے گا، وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ جیسے دنیا میں آگ سلگائی جاتی ہے لکڑیوں کے ذریعے سے، گیس کے ذریعے سے، پیٹرول کے ذریعے سے، کہا کہ آخرت کی جو آگ جلے گی، جہنم کی جو آگ بھڑکے گی، وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہاں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں گیس اور پیٹرول نہیں ہوگا، وہاں انسانوں کے ذریعے سے وہ آگ سلگائی جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرماتے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو باتیں عرض کی گئی، ایک فرمایا انسان اور پتھر۔ پتھر سے کون سا پتھر ہے؟ کہ پہاڑوں کے پتھر یا زمین کے اندر رہنے والے پتھر؟ فرمایا کہ نہیں، وہ پتھر جن کے ذریعے سے غیر مسلم مورتیاں بناتے، پتھروں کو تراش کر اپنی دیوی دیوتا بناتے ہیں، تاکہ ان پتھروں کو اللہ وہاں ڈال کر
اس وقت میدان محشر میں ان کو بتائیں گے جن خداؤں کو تم پوجا کیا کرتے تھے، جن خداؤں کو اپنا معبود مانتے تھے، جن خداؤں سے اپنی ضروریات مانگتے تھے، آج وہ خود اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن پہ نہیں ہیں، لہذا وہ تمہاری کہاں حفاظت کر پائیں گے۔ لہذا وہاں احساس ان کو دلایا جائے گا یہ بے بس ہیں تمہارے خدا جن کو تم نے اپنے خدا بنایا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم کس خدا کو مانو گے، کس خدا کے آگے ہاتھ جوڑو گے۔ لہذا ان پتھروں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور انسانوں سے وہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ جہنم کی حفاظت کرنے والے، جہنم کی آگ بھڑکانے والے اور جہنمیوں کو سزا دینے والے، قسم قسم کی تکلیفیں دینے والے ان فرشتوں کا اللہ نے تعارف کروایا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، وہاں ایسے فرشتے ہوں گے جو سخت قسم کے ہوں گے، رحم ان کو معلوم بھی نہیں ہے، ہمدردی ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، احسان ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ غلاظ شداد، بڑے سخت قسم کے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس سے سر منہ پھرنے والے نہیں ہیں، جو کہہ دیا وہ کر کے رہیں گے۔ اللہ اگر کہہ دے اس کے ٹانگ توڑ دو، ٹانگ توڑ دیں گے۔ اگر وہ فرشتے کے ہاتھ پیر پکڑ لے، منت سماجت کر لے، وہ رحم آنے والا نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہے گا وہی وہ کریں گے۔ بندوں کے ہاتھ پیر پکڑنے سے، منت سماجت کرنے سے، آہ و بکا کرنے سے، شور و ہنگامہ کرنے سے اور رحم کی بھیک مانگنے سے ان فرشتوں کے دلوں میں رحم نہیں آ پائے گا۔ اللہ نے ان کو پتھر دل بنایا ہے، ایسے سخت قسم کے فرشتے وہ جہنم میں ہیں۔ اللہ خود تعارف کروا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں تم چال بازیاں کر کے لوگوں سے بچ جایا کرتے تھے اور چال بازی سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، تم سوچیں گے ارے دنیا میں تو میں نے ساری زندگی چال بازی سے سب کو ٹوپی پہنا دی ہے، چلو یہاں فرشتے بھی ان سے بھی وہی معاملہ کر لیں گے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں چال بازی یہاں نہیں چلے گی، تمہاری چاپلوسی بھی یہاں نہیں چلے گی، تمہارے ہیلے بازی بھی یہاں نہیں چلے گی، اور تمہاری ہوشیاری اور چالاکی بھی یہاں نہیں چلے گی۔ یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا، کسی کی دال یہاں نہیں گلے گی۔ اتنے پتھر دل، اتنے سخت قسم کے وہ فرشتے ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ پتھر کے لکیر ہے۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے آہ وزاری کرنے سے وہ ذرا بھی سر منہ اللہ کے حکم سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جہنم کے فرشتوں کا اللہ نے تعارف فرمایا، مختصر تعارف ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقود یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ خود بچنا کوئی کمال نہیں ہے، تم بچے ہو، تمہاری فیملی جہنم میں جا رہی ہو، تمہارے دل پہ تو آرے چلیں گے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا میرے بچے جہنم کی آگ میں جل جائیں، کوئی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی جلے اور میں بچ جاؤں، کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی میں بچ جاؤں میرا شوہر جل جائے، کوئی اولاد یہ نہیں چاہتی کہ میں بچ جاؤں میرے ماں باپ جہنم میں جائیں۔ ہر ایک دوسرے کی حفاظت چاہتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وقودها الناس والحجارہ، ایسی جہنم جس کو اللہ انسانوں سے بھڑکائیں گے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ فرمایا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا ضروری ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد فوراً عمل صالح کو بتلایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں ایمان ہے اس کے بعد عمل مذکور ہے، عمل موجود ہے۔ صرف ایمان آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، ہاں ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن آپ کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے، لیکن ایمان عمل چاہتا ہے، ایمان عمل چاہتا ہے۔
جب تک آپ ایمان کو اعمال سے مزین نہیں کریں گے، مسلمان ہو کر اعمال کے اپنے آپ کو پابند نہیں بنائیں گے، تب تک وہ ایمان بھی تمہاری وہ حفاظت نہیں کر پائے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کا تقاضا کرتا ہے، جن اعمال کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، جن اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں امت کو سمجھایا ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، بعد میں عمل یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کو سیکھا جائے گا، نماز نماز جیسی ہوگی، روزہ روزے جیسے ہوگا، حج حج جیسے ہوگا، قرآن کی تلاوت قرآن جیسی ہوگی، اللہ کا خوف اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرا جائے، کہا کہ وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر اس درجے کا عمل نہیں ہے، وہ ایمان آدمی کو نجات نہیں دے پائے گا۔ لہذا یہ اعمال علم سے تعلق رکھتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے سیکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے۔ حضور نے حکم نہیں دے دیا کہ نماز پڑھ لو، فرمایا کہ میری جیسے نماز سیکھو، کہ جب میری جیسی نماز سیکھ کر پڑھو گے تو وہ نماز نماز ہوگی۔ اگر تم نے ایسی نماز نہ سیکھی تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے۔ اسی کو فضائل کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس نماز کو نماز کے ختم ہونے سے پہلے فرشتہ اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دے گا اور کہے گا تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا فیصلہ ہے ہم نے نبی کی پاکیزہ زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، کہ اپنی پوری زندگی کو تولو اس بات پر کہ میری نماز نبی جیسی، میرا روزہ نبی جیسا، میرا سونا اور جاگنا، اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، میرے معاملات، میری معاشرت، میرا اٹھنا اور بیٹھنا، میرے ماں باپ کے حقوق اور بیوی بچوں کے ساتھ میرے معاملات، کیا یہ سب نبی کے اسوے اور طریقے کے مطابق ہیں تو یہ بھی دین ہے، اسی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اگر یہ اپنی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، کہا کہ یہ تو صرف ایمان ہے، ایمان کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے، عمل سے خالی زندگی ہے۔ تو لہذا یہ ساری باتیں آئیں گی علم کے ذریعے سے، علم کے روشنی سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی ہے انبیاء کو بھی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ آیت میں اللہ نے صاف اعلان فرما دیا، دیکھو اپنے اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنا صرف عام انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا تذکرہ خصوصاً اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے، انہی کے کارناموں کو ذی الحجہ میں یاد کیا جاتا ہے، انہی کے کارناموں کی وجہ سے حج فرض کیا گیا، قربانی واجب کی گئی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل، حضرت اسماعیل کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کے سچے ہیں اور وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان سے کہا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ان سے کہا گیا کہ اے اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اس زمانے میں جیسی نماز ہو، جتنی رکعت والی نماز ہو، جتنے وقت کی نماز ہو، لیکن نماز تھی۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، کتابوں میں لکھی ہے، آج تک کسی نبی پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کسی نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔
اس لیے کہ کوئی نبی کبھی بھی اپنے پاس خزانہ جمع کر کے رکھتے ہی نہیں تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے 1-2 درہم تکیے کے نیچے رہ گئے یا کچھ سونا اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے رات میں رہ گیا, رات بھر بے چینی کے عالم میں رہے, فجر کی نماز پڑھی, سلام پھیرا, گھر میں گئے اور سونے کو صدقے کا انتظام کیا, پھر واپس آئے. اللہ کے نبی کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا, حضور نے فرمایا 2-4 درہم یا سونے کا کچھ حصہ میرے پاس رہ گیا تھا, رات بھر میں بے چینی میں زندگی وقت گزارا میں نے. کسی نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, لیکن ان کی بیویوں پر زکوٰۃ فرض ہے. ہو سکتا ہے کہ بیویوں کے پاس مال ہو, یا اونچے گھرانے کے ہو, یا ان کے پاس مال جمع کیا ہوا ہو. اگر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے, نہ ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن نبی نے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دی, اعمال پہ ان کو کھڑا کیا, جس کا صاف ذکر یہاں آ رہا ہے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. لہذا جب انبیاء علیہم الصلاۃ کو حکم دیا جا رہا ہے, وہ اپنے گھر والوں کی ایمان و اعمال کی فکر کریں. میں اور آپ کس حیثیت کے ہیں؟ ہماری ذمہ داری تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم اپنے گھر کے ایک فرد کو اعمال پہ کھڑا کریں. ہمارے بیوی بچے, ہمارے آل اولاد, ہماری بھائی بہنیں, ہمارے خاندان کا ایک فرد وہ 100% صحیح معنی میں وہ اعمال والا بن جائے, اللہ کا سچا اور پکا بندہ بن جائے. لہذا اس کی ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو علم سے متعلق ہیں. اگر ہماری زندگی میں علم اس درجے کا ہو کہ جس علم سے خدا کی پہچان ہو, خدا و رسول کی پہچان ہو, حلال و حرام کی تمیز ہو, اور سچ اور جھوٹ کا فرق ہو, قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ضرورت کے درجے کا علم ہوگا, تب انشاءاللہ ہم ان اعمال کے اپنے آپ کو ہم پابند بنا سکیں گے. اگر اس درجے کا بھی ہماری زندگی میں علم نہیں ہوگا, اللہ معاف فرمائے. اسی لیے کسی بزرگ نے ایک بات کہی ہے, جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی زمین سے پیداوار کبھی نہیں اگتی, وہاں فصلیں کبھی نہیں اگتی. کہ جس بستی میں دین کا علم نہ ہو وہاں کی نسلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. جس بستی میں بارش نہ ہو وہاں کی زمین سے فصلیں کبھی نہیں اگتی, وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. ایسی جس قوم میں دین کا علم نہ ہو وہ قوم کی نسلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. کسی غیر مسلم نے, جو سیکولر ذہن کا تھا, جس نے قرآن کا مطالعہ کیا تھا, اس غیر مسلم نے ایک بڑے کانفرنس میں جہاں بڑے بڑے علماء اور اکابرین تھے, ان کے سامنے اس نے اپنا اظہار خیال یوں کیا, میں نے قرآن کا بڑی گہرائی سے میں نے مطالعہ کیا ہے, میں نے قرآن کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے, اور میں نے اس کے اندر محسوس یوں کیا کہ قرآن کا پہلا لفظ اقرا, آپ جانتے ہوں گے پہلی اترنے والی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس نے کہا کہ میں نے قرآن کے اس پہلے لفظ کو پڑھا, اس میں غور کیا, اور قرآن کا پہلا لفظ یہ کہتا ہے اقرا, پڑھو. لیکن تعجب ہے, جس قوم کو اس کی مذہبی کتاب میں ان کا خدا یوں کہہ رہا ہے کہ پڑھو, لیکن تعجب ہے کہ پوری دنیا میں وہ قوم تعلیم کے اعتبار سے سب سے نچلے درجے کی کیوں ہے. غور کرنے کی بات ہے. اس قوم کی مذہبی کتاب کا پہلا لفظ کہتا ہے کہ پڑھو, علم حاصل کرو, اور علم ایک ایسی روشنی ہے جو ساری دنیا کو منور کر سکتی ہے. علم کے بغیر انسان جاہل محض ہوگا اور کورا کاغذ کی طرح ہوگا, اس کی کوئی حیثیت قوم میں نہیں ہوگی. جو قوم تعلیم یافتہ ہوگی, چاہے وہ کون سے بھی مذہب کو اپنانے والی کیوں نہ ہو, اسی کا سکہ چلتا ہے دنیا میں. فرمایا کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا پہلا لفظ یہ کہتا ہے اقرا, پڑھو, لیکن تعجب ہے ساری دنیا میں وہی قوم سب سے زیادہ تعلیم کے اعتبار سے نچلی قوم کیوں ہے. کسی مذہبی کتاب میں ایسا لفظ نہیں کہا گیا جیسا لفظ ہمارے اس مذہب اسلام میں قرآن میں کہا گیا. لہذا اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کتنی زیادہ تعلیم سیکھنے کی اہمیت و ترغیب دیتا ہے.
لیکن تعلیم بھی وہ تعلیم ہو کہ جو اسلام سے قریب کرنے والی ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ہے، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو وہ بھی فتنہ ہے، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ ہے۔ اگر ایسی تعلیم ہم نے حاصل کی جس تعلیم سے اللہ سے اور مذہب اسلام سے انسان کو دوری پیدا ہو، ایسی تعلیم تو میرے اور آپ کے لیے جہنم کا گڑھا کھودنے کے برابر ہے۔ ہاں وہ تعلیم جو تعلیم مذہب اسلام سے خدا سے قربت پیدا کرتی ہو، نزدیکی پیدا کرتی ہو، یقیناً وہی تعلیم ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے پاس وہ تعلیم کے میدان نہیں ہیں کہ جس تعلیم کو حاصل کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ جن اسکولوں میں کالجوں میں ہماری نئی نسل جو تعلیم حاصل کر رہی کہ وہاں کوئی ان کو مذہب اسلام بتایا نہیں جاتا، وہ اسلام سے ان کو نفرت پیدا کرائی جاتی ہے، وہ اسلام سے ان کو دوری پیدا کرائی جاتی ہے، اور وہاں ان کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے۔ وہاں خدا و رسول کا تعارف بہت دور کی بات ہے، وہ اللہ کے لفظ کا تذکرہ تک نہیں آتا۔ ذرا اندازہ لگائیے اس ملک میں بسنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کے 20 کروڑ بچے تقریباً کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا اس تعلیم کے ذریعے سے کیا وہ اللہ کا قربت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا اس تعلیم کے ذریعے سے ان کو دین کا تعارف ہو رہا ہے؟ کیا اس تعلیم کے ذریعے سے کیا وہ رب کو پہچان رہے ہیں؟ ہم سب کو اس کا اندازہ ہے اس تعلیم کے ذریعے سے ان کو کوئی تعارف نہیں ہے، جبکہ 99% سے زیادہ بچے وہی تعلیم ہمارے حاصل کر رہے ہیں جو تقریباً جن کا اندازہ 15 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا کریں گے آپ؟ ان بچوں کو وہ تعلیم کیسی دلوائیں گے جس کے ذریعے سے یہ مذہب اسلام کے قریب جائیں؟ فکر میرے اور آپ کی نہیں ہے، ہماری ان اذانوں کی فکر نہیں ہے۔ اس وقت تو اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اس وقت دنیا میں بہت ساری دین کی محنتیں، دین کی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں۔ فکر تو ہمیں اپنی نسلوں کی ہونی چاہیے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا جو آج ہمارے گود میں پل رہے ہیں، ہماری انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، ان کے لیے ہم خون پسینے کی گاڑی کما کے ان کو پال اور پوس رہے ہیں۔ بعد میں ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے ان کو جیتے جاگتے اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا ہے جو اسلام کی نفرت پیدا کرانے والے، اسلام سے دور کرانے والوں کی گود میں ہم نے ان بچوں کو اٹھا کے ڈال دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان بچوں کی دین کی تعلیم اس ضرورت کے درجے کی تو دلوائیں کہ جس سے ان کو خدا کا خوف تو پیدا ہو اور ان کو احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں سب کچھ بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے یہ کہا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ہے، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو وہ بھی فتنہ ہے، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ ہے۔ آج یہی تو حال ہے ہمارا۔ لہذا اس وقت ہمارے اکابر یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں ہم اپنی نسلوں کی، ہمارے بچوں کی دین و ایمان کے اعمال کی فکر کرنا ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، جہاں چاہیں آپ دلوائیں، لیکن دلوائیں ضرور، ورنہ تو یاد رکھیے ایک دن وہ بھی آئے گا اگر ضرورت کے درجے کی دین کی تعلیم بھی ان کو ہم نے نہ دلوایا، خون کے آنسو رونے پڑیں گے، خبروں کے حوالے ہم ہو جائیں گے، بعد میں ہماری یہی نسلیں ہمارے نام و نشان کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ دین کو پھیلانے کے بجائے کفر کے پھیلانے کے لیے وہ استعمال ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں امن و امان عطا فرما دے، اور ہماری نسلوں کی ایمان و اعمال کے اللہ حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔